تاریخ کا ایک ایسا سبق جو ہمیں آج بھی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ایک ایسی سلطنت جس نے 1000 سال سے زیادہ دنیا پر راج کیا اور پھر اپنے ہی بوجھ تلے دب کر اچانک بکھر گئی۔ اس ایکسپلینر میں ہم مغربی رومی سلطنت یعنی ویسٹرن رومن امپائر کے عروج اور زوال کی اس دلچسپ کہانی میں غوطہ لگائیں گے جس میں آج کی دنیا کے لیے بھی بہت سے راز چھپے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اب یہاں سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک ایسی سلطنت جس کے پاس بے پناہ طاقت تھی، لازوال فوج اور عظیم وسائل تھے، جس نے بر اعظم یورپ، افریقہ اور ایشیا پر 1200 سال تک دبدبہ قائم رکھا، وہ آخر 476 عیسوی میں اتنی خاموشی سے بنا کسی بڑی مزاحمت کے گھٹنوں پر کیسے آ گئی؟ مطلب یہ کیسے ممکن ہے؟ آئیے اس مخمصے کی تہہ تک جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا۔ روم کا یہ سفر 753 قبل مسیح میں ایک چھوٹی سی ریاست کے طور پر شروع ہوا تھا۔ پھر 509 قبل مسیح آیا جب ریپبلک یعنی جمہوریہ قائم ہوئی اور یہیں سے عظیم فوجی فتوحات کا راستہ کھولا۔ اس کے بعد 27 قبل مسیح میں پہلے شہنشاہ اوگسٹس کے ساتھ ایک پراپر ایمپائر کا آغاز ہوتا ہے اور بالآخر 476 عیسوی میں مغربی روم کا خاتمہ۔ یہ 1200 سال کا ایک لمبا اور حیرت انگیز سفر ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات ہے، اس عظیم سلطنت کے چلانے کا اصل انجن کیا تھا؟ یہ ایک تاریخی سچائی ہے۔ روم کی عالیشان عمارتیں، ان کی کھیتی باڑی اور ان کی پوری معیشت کا انحصار دراصل ان کی مسلسل فوجی فتوحات پر تھا۔ انہی جنگوں نے لاتعداد افراد کو غلامی کی بھٹی میں جھونک دیا اور ایک انتہائی بڑی اور پیچیدہ غلام معیشت یا سلیو اکانومی کو جنم دیا۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر اتنی بڑی تعداد میں غلام کہاں سے رہے تھے؟ ظاہر ہے سب سے بڑی وجہ تو فوجی قیدی تھے، خاص طور پر ریپبلک کے دور میں جب روم تیزی سے پھیل رہا تھا۔ لیکن صرف یہی نہیں، سمندری ڈاکوؤں کے ذریعے اغوا ہونے والے، قرضے کی ادائیگی نہ کر پانے والے لوگ اور یہاں تک کہ انتہائی غربت میں لوگ خود کو بھی بیچ دیتے تھے۔ یہ ایک بہت ہی بے رحم نظام تھا جس کا حصہ لاتعداد لوگ بن جاتے تھے۔ اور اس کا سکیل کتنا بڑا تھا؟ 97,000، جی ہاں 97,000۔ یہ کوئی چھوٹا عدد نہیں ہے۔ تاریخی حوالے ہمیں بتاتے ہیں کہ صرف ایک گریٹ جوئش ریولٹ کے دوران ہی 97,000 افراد کو قید کر کے غلام بنا لیا گیا تھا۔ یہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا سکیل ہے۔ انہی بے نام افراد کی محنت نے روم کی عظیم معیشت کا پورا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا تھا۔ لیکن یہ نظام کتنا پیچیدہ تھا، یہ جان کر اور بھی حیرت ہوتی ہے۔ غلاموں کی محنت صرف کھیتوں یا کانوں میں سخت جسمانی مشقت تک ہی محدود نہیں تھی۔ ان میں سے بہت سے لوگ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے۔ وہ ماہر طبیب، منیم، اساتذہ اور ریاست کے اعلیٰ عہدیدار بھی تھے۔ رومی معاشرے کا شاید ہی کوئی ایسا پہلو بچا ہو جہاں ان کا حصہ نہ ہو۔ اس میکرو ہسٹری کے اندر ایک بڑا انسانی پہلو بھی ہے۔ اس نظام میں ایک مخصوص طبقہ ورنے کا تھا۔ یہ وہ بچے تھے جو آقاؤں کے گھروں یا زمینی جائیدادوں پر ہی پیدا ہوتے تھے۔ ان کی پرورش اکثر آقا کے اپنے بچوں کے ساتھ ہوتی تھی۔ انہیں بہتر تعلیم اور پیشہ ورانہ صلاحیتیں بھی مل جاتیں۔ لیکن اس سب کے باوجود قانون کی نظر میں وہ انسان نہیں، صرف ملکیت تھے۔ یہ ریالٹی بہت سخت تھی۔ تاہم رومی معاشرے میں ایک انتہائی منفرد خاصیت بھی تھی۔ وہاں غلامی ہمیشہ ہر کسی کے لیے عمر بھر کی قید نہیں تھی۔ آزادی حاصل کرنا، جسے قانونی زبان میں مینومیشن کہا جاتا تھا، ان کے سماجی نظام کا ایک باقاعدہ حصہ تھا۔ مطلب اس غلامی کے اندھیرے میں بھی اپورڈ موبلٹی کا ایک راستہ موجود تھا۔ اور اس آزادی کو پانے کا ایک بڑا ذریعہ پیکیولیم کہلاتا تھا۔ یہ دراصل ایک مخصوص فنڈ یا جائیداد تھی جسے کوئی آقا اپنے قابل غلام کو خود چلانے اور منافع کمانے کے لیے دیتا تھا۔ جو غلام قابل ہوتے وہ اپنے آقاؤں کے کاروبار سنبھالتے، اپنے حصے کی رقم بچاتے اور بالآخر اپنی ہی آزادی خرید لیتے تھے۔ اصل میں یہ محنت اور لگن کو بڑھاوا دینے کا ایک انتہائی چالاک طریقہ تھا۔ جب کوئی غلام اپنی آزادی خرید لیتا تو اس قانونی عمل کو مینومیشن کہتے تھے۔ آزاد شدہ افراد کو لبرٹینی کہا جاتا تھا۔ وہ نہ صرف آزاد ہوتے بلکہ انہیں قانونی شہریت بھی مل جاتی تھی، اور سچ میں ان میں سے کچھ نے آگے چل کر شاندار دولت اور اثر و رسوخ کمایا۔ جیسے پومپے کے عظیم ویٹی برادرز کی مثال لے لیں، جنہوں نے غلامی سے نکل کر عالیشان محل بنوائے تھے۔ یہ روم کی کہانی کا ایک بہت ہی انٹرسٹنگ حصہ ہے۔
اب چلتے ہیں کہانی کے اگلے حصے کی طرف۔ وقت کے ساتھ جب یہ سلطنت حد سے زیادہ پھیل گئی تو تیسری صدی عیسوی میں شہنشاہ ڈیوکلیٹیشن نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ اس نے ایمپائر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ مغربی حصہ، جس کا دارالخلافہ روم تھا، وہ معاشی طور پر کمزور اور حملوں کا شکار ہونے لگا۔ دوسری طرف مشرقی حصہ، جس کا مرکز کانسٹینٹینوپل تھا، وہ اپنی مضبوط تجارت کی وجہ سے پھلتا پھولتا رہا اور آنے والی صدیوں تک قیام رہا۔ مغربی روم کے زوال کی کہانی صرف باہر سے دشمنوں کے حملوں کی کہانی نہیں ہے، اصل مسئلہ تو اندر کی داخلی کمزوریاں تھیں۔ شہروں کا ڈھانچہ تباہ ہو رہا تھا، آبادی کا دباؤ بڑھ چکا تھا اور وباؤں نے پورے نظام کو کھوکھلا کر دیا تھا۔ قیادت اتنا کمزور تھی کہ اصل طاقت شیڈو ایمپررز یعنی فوجی کمانڈروں کے ہاتھ میں چلی گئی، اور جب مسلسل فوجی جیت اور نئے غلاموں کی آمد رکی تو ان کی اکانومی بالکل ڈھیر ہو گئی۔ ٹیکس اتنا جمع ہی نہیں ہوتا تھا کہ بارڈرز کا دفاع کیا جا سکے۔ ان اندرونی مسائل کے درمیان بیرونی دشمنوں کی آمد نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ ہوا کچھ یوں کہ مشرق سے ہنس نے حملہ کیا، جس کے دباؤ میں گوتس کو مجبوراً روم کی سرحدوں پر پناہ لینی پڑی، لیکن رومی حکمرانوں نے ان پناہ گزین گوتس کے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا۔ نتیجہ ایک زبردست بغاوت، اور اس بغاوت نے 378 عیسوی کی بیٹل آف ایڈریانوپل میں رومی فوج کو بدترین شکست سے دوچار کیا۔ اسی افراتفری کے ماحول میں ایک اہم کردار سامنے آتا ہے، ایلرک دی گوتھ۔ یہ کوئی باہری اجنبی نہیں تھا، بلکہ روم کی اپنی فوج کا ایک پرانا کمانڈر تھا، جو عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا۔ جب اس نے اپنے لوگوں کے لیے وعدہ کیے گئے حقوق اور تھوڑی سی زمین مانگی تو شہنشاہ نے صاف انکار کر دیا۔ اس انکار کی قیمت روم کو بہت بھاری پڑی۔ ایلرک نے الپس کے پہاڑ عبور کیے اور 410 عیسوی میں اس نے روم شہر کو تباہ کر دیا۔ سوچئے ذرا، 800 سالوں میں یہ پہلی بار تھا کہ دشمن روم کے شہر کے بالکل درمیان کھڑا تھا۔ روم کی اس تباہی نے وہاں کے لوگوں کی نفسیات کو ہلا کر رکھ دیا۔ انہیں لگا کہ شاید ان کے پرانے دیوتا ان سے ناراض ہو گئے ہیں۔ ایسے میں سینٹ آگسٹن نے اس پوری تکلیف کو ایک نئے، نیوٹرل نقطہ نظر سے پیش کیا۔ انہوں نے سمجھایا کہ سلطنت کا یہ درد اور تباہی اصل میں انسانی گناہوں اور خامیوں کا فطری نتیجہ تھا۔ یہ ایک طرح سے اس بات کا واضح اشارہ تھا کہ اب اس عظیم ڈھانچے میں تبدیلی ناگزیر ہو چکی ہے۔ حملوں کا یہ سلسلہ یہی نہیں رکا، دیکھتے ہی دیکھتے سلطنت کے اہم حصے مٹھی سے ریت کی طرح پھسلتے چلے گئے۔ وینڈلز نے شمالی افریقہ پر قبضہ کر لیا، جو کہ روم کی غذا اور ٹیکس کا بنیادی ذریعہ تھا۔ اینگلز اور سیکسنز نے برٹن چھین لیا، جبکہ گال میں فرینکس اور برگینڈینز آ گئے، اور ایٹیلا دا خن نے بارڈرز پر الگ تباہی مچائی۔ شمالی افریقہ کے ہاتھ سے نکلنے کا سیدھا مطلب تھا فوج کی مالی امداد کا کمپلیٹلی خاتمہ، جس نے اٹلی کو بالکل بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ اور پھر آتا ہے سال 476 عیسوی۔ ماہرین تاریخ اس سال کو مغربی روم اور قدیم دنیا کا حتمی اختتام تسلیم کرتے ہیں۔ صدیوں کا زور و شور، لامتناہی فوجی طاقت اور دنیا کے سب سے عظیم مانی جانے والی تہذیب آخرکار اسی ایک سال میں اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ لیکن یہاں سب سے بڑی حیرت کی بات دیکھیں، اتنی عظیم سلطنت کا خاتمہ کسی بہت بڑی خون ریز آخری جنگ سے نہیں ہوا۔ ایک جرمینک فوجی کمانڈر اوڈوویرکر بنا کسی مزاحمت کے شہر میں داخل ہوتا ہے اور روم کے آخری شہنشاہ، جو کہ صرف ایک 16 سال کا لڑکا رومولس آگسٹلس تھا، اس کو آرام سے تخت سے اتار دیتا ہے۔ اوڈوویرکر نے تو خود کو شہنشاہ کہنا بھی گوارا نہیں کیا۔ صدیوں کی عظمت کا یہ کتنا خاموش اور سچ کہوں تو کتنا عجیب انجام تھا۔ تو اصل سوال وہی ہے کہ اتنا بڑا ڈھانچہ آخر گرا کیسے؟ مشہور تاریخ دان ایڈورڈ گبن کا نظریہ اس حوالے سے بالکل واضح ہے۔ ان کے مطابق روم کا زوال دشمنوں کی طاقت سے زیادہ ان کی اپنی لامحدود عظمت، توسیع اور جاریت کا فطری نتیجہ تھا۔ جب مسلسل جنگیں، فتوحات اور باہر سے آنے والی لوٹ مار رک گئی تو یہ عظیم ڈھانچہ اپنے ہی عظیم وزن سے ٹوٹ کر بکھر گیا، لٹرلی اپنے ہی بوجھ تلے دب گیا۔ خاتمے کے اس دردناک انجام کے باوجود روم کی وراثت آج بھی زندہ ہے۔ ان کی زبان لیٹن سے آج کی فرینچ، اٹالین اور اسپینش جیسی اہم زبانیں وجود میں آئیں۔ ہمارے آج کے جدید قانونی نظام کی بنیادیں آج بھی رومی قانون پر کھڑی ہیں۔ یورپ کے اہم شہروں کا فنی تعمیر اور قدیم یونانی علم کو محفوظ رکھنا، یہ سب اسی مرتی ہوئی سلطنت کے وہ زندہ نشان ہیں جو آج بھی ہماری دنیا میں سانس لے رہے ہیں۔ تو آخر میں یہ سبق کیا سکھاتا ہے؟
کیا روم کا زوال واقعی ایک تاریخ اور بھیانک خاتمہ تھا، یا یہ صرف ایک ٹرانسفارمیشن تھی، ایک ایسی تبدیلی جس نے آگے چل کر جدید مغربی تہذیب کے بیج بوئے؟ تاریخ ہمیں واضح طور پر بتاتی ہے کہ عظیم ترین طاقتیں بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتیں، لیکن ان کے اثرات اور ان کی لیگیسیز صدیوں تک دنیا کو شکل دیتے رہتے ہیں۔ اور شاید یہی اس پوری کہانی کا سب سے دلچسپ حصہ ہے۔